انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ اشفاق احمد صاحب تحریر کرتے ہیں، پھل مضبوط تنے اور ڈالے پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ بڑھ کر ہزاروں وظیفوں سے جو ایک کامل ہے، پڑھ مصطفیٰ پر درود جس میں خود خدا شامل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا تو آنکھوں کے۔ دعا ہے کہ یوم حشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے اور جنت کے ہر دروازے سے آپ کا نام پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان، صحت، عمر دراز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے۔ ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے، ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔ تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے، یہ گھر خریدنے میں زمانہ لگا مجھے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ ہم ایسے کم ظرف معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنا حرام مال بھی حلال اور دوسرے کا حلال بھی حرام نظر آتا ہے۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق اسے ڈھال دیتی ہیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ہم اہل وفا محبتوں کے سفیر لوگ، چاہتوں کے گماں میں ہی مر جاتے ہیں۔ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دی ہیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے بیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ جب آپ کھلونوں سے کھیلنا ترک کرتے ہیں تب زندگی آپ سے کھیلنا شروع کرتی ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔
ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ جلن محبت کا لازمی جز ہے۔ اگر محب محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جلتا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جذبات میں کھوٹ ہے۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت بھی جائیں تو ہار جاتے ہیں، اور زندہ بھی ہوں تو مر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلا سکتے۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پر آپ پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی ٹوٹیں گے نہیں، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔